واپسی کا ٹائم، پراپر ٹائم کیا ہوگا، یا کیا انہیں ٹارچر کیا جا سکتا ہے. ان ساری اس پہلو سے جو ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے یا جو ہمارا ایک میکینزم طے کرتا ہے وہ ہے تھرڈ جنیوا کنونشن جو قیدیوں کے بارے میں ہے. ہم نے ابھینندن کو جب واپس بھیجا تو وہ بھی اسی تھرڈ جنیوا کنونشن کی بنیاد پر ہی ہم نے بھیجا تھا. اور پاکستان کا جو بھی رویہ ان کے ساتھ تھا، ان کو کشمیری عوام سے چھڑانا یا چائے پلانا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ساری کارروائی تھی. اٹ واز بیسڈ انٹائرلی آن دی تھرڈ جنیوا کنونشن. ٹھیک ہے. فورتھ جو جنیوا کنونشن ہے، اٹس ریلیٹنگ ٹو دی پروٹیکشن آف سیویلین ان دی ٹائم آف وار. کہ دوران جنگ دونوں جانب سے جو عام شہری لوگ ہیں جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگا. کیسے انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی انہیں نشانہ بناتا ہے تو اسے کیا سزا ملے گی، یہ ساری معلومات، یہ سارا پورا میکینزم ہے وہ ہے فورتھ جنیوا کنونشن میں. اس لیے چاروں جنیوا، ان چاروں کی جو تیسری دفعہ ہے وہ سیم ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کامن آرٹیکل 3. کامن آرٹیکل 3 کنسرننگ the non-international armed conflict. کہ اگر لڑائی دو ریاستوں کے بیچ میں نہ ہو بلکہ ایک ریاست کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس میں ایک جانب ریاست ہے، دوسری جانب کوئی نان اسٹیٹ تنظیم ہے، غیر ریاستی تنظیم ہے، کوئی گروپ ہے، تو ان کے بارے میں کیا حقوق ہیں، ان سے لڑتے ہوئے کہ ان سے کیسے لڑا جائے گا، اور ان کے ساتھ لڑنے کا جو کنڈکٹ آف وار ہے وہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور آرٹیکل 3 میں کسی بھی کنونشن کا آرٹیکل 3 آپ پڑھ کے پڑھے تو وہ سیم ہوگا، اور وہ پورا میکینزم اور رہنمائی فراہم کرتا ہے نان انٹرنیشنل آرمڈ کنفلکٹ کے بارے میں، جس میں ایک جانب ریاست ہوتی ہے اور دوسری جانب ایک غیر ریاستی گروپ ہوتا ہے یا ایک تنظیم ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو چاروں کنونشنز بنے تھے یہ بنے تھے 1949 میں، لیکن اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو 1945 سے لے کر 1963 تک یہ جو 18 سال کا عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈی کاربونائزیشن پروسیس. یعنی وہ عرصہ جس میں جتنی یورپی طاقتیں تھیں، قابض طاقتیں تھیں غیر یورپی ریاستوں کے اوپر، تو وہ مقبوضہ ریاستیں چھوڑ کر اپنے ملکوں میں جا رہی تھی. یہاں سے انگلینڈ جا رہا تھا، تو پری سروے منعقد ہوا، اور اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، امپورٹنس اینڈ آبجیکٹیوز. اس پر عمر گنگش خان جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پشاور ہے، LLM انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کر چکے ہیں، انہوں نے اس پر لیکچر دیا. اس کے بعد رولز ٹو بی فالوڈ ڈیورنگ آرمڈ کنفلکٹس، پرنسپل آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. ڈاکٹر رفیق شیواری صاحب نے اس پہ تفصیلی پریزنٹیشن دیا. اس کے بعد انٹرنیشنل لا ان دا لائٹ آف اسلام، IHL اینڈ اسلام کمپیریٹیو ریویو، اس پر ڈاکٹر رفیق شیواری صاحب نے آج تفصیلی لیکچر دیا. اور اس کے بعد ایک گروپ ایکٹیویٹی ہم نے منعقد کی شرکاء کے، جس میں کچھ ان کے تاثرات بھی شامل آئے اور اسٹریٹجیز اور پرنسپلس کے حوالے سے اپنے پریکٹسز کی. اور اس کے بعد پھر پوسٹ سروے کی. ابھی سر کے اسپیچ سے پہلے میں بطور سمپل اور بطور نمونہ، ویسے تو ہمارے تمام شرکاء کچھ کہنا چاہیں گے لیکن شاید اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، تو بطور سمپل میں صرف 2 باتوں کو بلاؤں گا، مختصر 2 سے 3 منٹ میں ورکشاپ کے حوالے سے اپنی تاثرات بیان کرے. میں ادریس خان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئے اور مختصر الفاظ میں اپنی تاثرات سر کے سامنے پیش کریں. پلیز انٹرنیشنلی آپ لوگ کی بات کریں، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ از دس اسٹیٹمنٹ ریسرچ بیسڈ اور ناٹ. یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ تحقیق اور مبنی ہے کہ نہیں؟ آسٹریلیا میں میں نے 2 مہینے کا ایک کورس کیا تھا، اس کو IQS سسٹم کہتے تھے، مشکل سے تھا، لیکن بعد مجھے پتا چلا کہ کوئی پالیسی ریسرچ بیسڈ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ اگر ایک پالیسی بریف ہے یا پالیسی ڈاکومنٹ ہے تو
وہ اس کے پیچھے اچھی خاصی سپورٹنگ ڈاکٹریٹ تحقیق ہے، اور غیر تحقیق کے وہاں کچھ چیزیں، اور وہ پہلے ایک بیس لائن اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا CCTV لگانا ہوگا، یہ عام سی بات ہے. تو CCTV لگانے کے بعد پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ CCTV لگانی چاہیے، اس پر کتنا خرچہ آتا ہے، کرائم کس جگہ پر ہے، کس جگہ اس کو ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، اس کی ویریفیکیشن کی لیگل کیا ہوتی ہے، لیگل فورینسک ایویڈنس لیگل کوریج ہے کہ نہیں. پوری ریسرچ کے بعد اگر آپ اس کو لگائیں اس کی فیزیبلٹی کو، پھر اس کی افیکٹونیس کو جو ہے پھر ریسرچ لے لیں. اور زبردست قسم کی چیزیں آ جاتی ہے کہ ایک چیز ایک پالیسی نے ایک جگہ کام کیا ہوتا ہے، بڑے افیکٹو کرائم پریونشن کی پالیسی ہے، لیکن وہ دوسری جگہ وہ کرائم پریونشن پالیسی نہیں ہوتی، وہ وہاں فیل ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر دوبارہ ریسرچ ہو جاتی ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے کہ نہیں، اس پر کتنا خرچہ آتا ہے. خرچے کے حساب کے نتائج کے اعتبار سے یہ افیکٹو بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو یہ اس پر کم خرچ والا نشیب بھی ہے یا مہنگا ہے، جو چیز لوگ ہیں اس کو زیادہ خرچے اس کو زیادہ خرچے. یہ ویسے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ بعض ممالک میں ریسرچ کا ایک پروسیس کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں اتنی بار میں ایک ٹیسٹ لیتا ہوں شروع میں، اور وہ جیسے انہوں نے کہا پری ٹریننگ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تو آپ یہاں تھے، ہم نے آپ کی ویلیو ایڈیشن کی تو آپ اس سے کرتے ہیں. یہ جو ڈفرینس ہے دو چیزوں میں، ایگزسٹنگ نالج اور ریکوائرڈ نالج، جو مطلوبہ علم ہے جو موجودہ علم